شیطان ہر دور میں میدان میں اپنے کھلاڑی اتارتا رہا ہے، ان کی گمراہی کو کبھی کامیابی نہیں ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر امت نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ہر جھوٹے مدعی نبوت کو امت نے مسترد کیا اور اس کے خلاف پوری طرح جہاد کی اور اس فتنے کو ختم کیا۔ ان فتنہ پردازوں میں سب سے خطرناک فتنہ مسلمہ کذاب کا تھا۔ مسلمہ کا تعلق قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا۔ یہ شخص بہت دھوکے باز، عیار، مکار اور چرب زبان تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ بدبخت کہا کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں اور میں بھی۔ مسلمہ اور اس کے پیروکار بہت مکار، فریبی اور دھوکے باز تھے۔ وہ اذان و نماز کا اہتمام کرتے۔ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد نعوذ باللہ مسلمہ کا نام لیا جاتا۔ مسلمہ کذاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا کہ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں کہ جب تک آپ حیات ظہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کو وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے نبی آپ ہیں اور آدھے عرب کا نبی میں ہوں، معاذ اللہ۔ اس کے خط پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو خط لکھا تو فرمانے لگے، کون لے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اس کے دربار میں جانا تھا۔ حالات بڑے خطرناک، اس کی پیروکاروں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور اس کے آگے بندے پیچھے بھی بندے۔ جان کا خطرہ تھا۔ ایک صحابی جو کہ چھاپڑی فروش تھے، سر پر ٹوکرا رکھ کے مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے۔ 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پہ بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے۔ جلدی سے اٹھے، ہاتھ کھڑا کیا اور کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائے، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو اس کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پہ گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کے کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے تو جلدی ہے۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ ایمانی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کر کہنے لگا، محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نکلے جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، ان کا انداز ہی بدل گیا، ان کے طور طریقے ہی بدل گئے۔ وہ یوں نکلے جیسے کوئی بہت بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے تو وہاں مسلمہ کذاب کے دربار پہ ایک موجود شخص جو بعد میں مسلمان ہو گیا، وہ بتاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ ٹھٹک کے کہتا ہے، کون ہو؟ آپ غراتے ہوئے فرمانے لگے، تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی والے ہیں اور تجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کون ہوں۔ مسلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ بڑی بے نیازی سے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ پہلے بادشاہوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھا کرتا تھا۔ مسلمہ نے اس کو خط دیا اور کہا پڑھو، اور جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب لوگوں نے سن لیا۔ اکیلے میں ہوتا تو بات ہی اور تھی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سامنے حضرت حبیب بن زید تنے کھڑے تھے۔ غصے سے تلوار لے کے اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر فرمانے لگے، خیال والی تو بات ہی کوئی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے تو وہ تو ہوتا ہی کذاب ہے۔ تو 7 سمندر کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ نہیں مل دو سکتا۔ مسلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی ہیں، میرے پہرے دار ہیں، تلواریں، نیزے، خنجر سب لیے تیرے پیچھے کھڑے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں،
کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے اپنے بچوں کو تو نہیں دیکھا، تو تیرے پہرے داروں کو کیسے دیکھوں؟ جو جی آتا ہے کر۔ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمان نے زور سے تلوار ماری اور بازو کٹ کے گر گیا اور کہنے لگا، اب بول تیرا کیا خیال ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ مسلمان نے پھر تلوار ماری اور دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا اور کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، بھاز آ جا۔ آپ فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کر پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمان نے تلوار گردن پہ رکھی اور کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، تو کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے کہ مسلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا، میرا حبیب شہید ہو گیا اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے ہیں۔